بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم والمولى الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور جن تک کے بعد میں آواز جاتی رہے گی ویڈیو کلپ کے ذریعے، اور سارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے شروع میں سورہ انبیاء سے آیت نمبر 107 تلاوت کی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے بھارت میں، اور سارے ملکوں میں لوگ منا رہے ہیں 12 ربیع الاول، یعنی رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن یا پیدائش کا مہینہ۔ اس سلسلے میں اور ایک عددی اعتبار سے یہ 1500واں آپ کا یوم ولادت ہے، 1500 سال رسول اللہ کی ولادت کو ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے ایک فیگر لوگوں نے جوڑ دیا 1500۔ البتہ جو پہلو عمل کا، اطاعت کا، اور عمل اور اطاعت کے ساتھ دعوت کا ہے، وہ ہمیشہ کی طرح دبا ہوا ہے۔ اس طرح کہ اس آیت کے حکم کے مطابق جو کام سمجھ کر، شعور کے ساتھ، تعلیم جان کر دنیا کے 200 کروڑ مسلمانوں کو کرنا چاہیے، دنیا کے 200 کروڑ مسلمانوں کو، جو 24% سے زیادہ ہے۔ دنیا میں 823 کروڑ انسان، 195 ملکوں میں 195 کنٹریز، 823 کروڑ پیپل، اور مسلم جو رحمت عالمین کو مانتے ہیں وہ 200 کروڑ ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، اس میں جو حکم ہے، اس میں جو ہدایت ہے، تو 200 کروڑ کو جانتے ہیں کیا؟ نمبر 1، اور جانتے ہیں تو مانتے ہیں کیا؟ اور جانتے مانتے ہیں تو پھر عمل کرتے ہیں کیا؟ یہ ہمارا سب سے خاص آج کا موضوع ہے کہ جانو، مانو اور موت تک عمل کرو، تب۔ ورنہ رسول اللہ سے کیا تعلق اگر ان کو ٹھیک سے نہیں جانا، ٹھیک سے نہیں مانا، اور ٹھیک سے ان کی دعوت نہیں پہنچائی، تو اللہ ہم نے سب کھوکھلے دعوے کیے، کھوکھلے دعوے کیے، ایسا ہوگا۔ تو آئیے میں آیت پر غور کیجیے، پھر اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ رحمت للعالمین، عالمی رحمت کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک، کیا اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا؟ بھیجا تو ہے، سب کے لیے بھیجا ہے، تو خاص بات کیا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چونکا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہے بات کہ صرف مسلمانوں کی رحمت نہیں ہے، صرف عرب والوں کی رحمت نہیں ہے، 1500 سال پہلے والوں کی رحمت نہیں ہے، قیامت تک پوری کائنات میں جتنے عالم ہے، جتنے ورلڈز، جتنے وشو ہے، اگر ان کے لیے کوئی رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی گہرائی سے، اتنے شعور سے پہلے تو ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں کہ یہ مسئلہ 200 کروڑ اس گہرائی کو نہیں جانتے، جانتے نہیں ہیں۔ اچھا جانتے نہیں تو مانیں گے کیسے؟
ماننے کا کیا سوال؟ جانتے ہی نہیں ہے تو جانتے نہیں تو مانتے بھی نہیں، اور مانتے نہیں تو عمل کرنے کا کیا سوال پھر؟ جو چیز جاننے اور ماننے میں نہیں وہ عمل کیسے آئے گی؟ تو آئیے میں آپ کو پہلو کھولنا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین والوں کے لیے رحمت، مرسی، دیا کیسے ہیں؟ صحیح غور کرتے ہیں کہ عالم میں عالمین کائنات میں عالمین کتنے اور کون کون سے؟ دلیل غور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں نمبر 1 جو عالم ہے وہ آسمانوں کا عالم ہے، جس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبع سماوات، سات سماوات آسمان، تو آسمانوں کا ایک عالم ہے کائنات میں، اسپیس میں، ہماری ارتھ اور دنیا کے اوپر یا اطراف اوپر 7 آسمان ہیں۔ ابھی ہم کو کچھ نہیں معلوم پہلا آسمان کہاں تک ہے، ہم کو نہیں معلوم دنیا کے بڑے سے بڑے اسپیس نالج کے انجینئر کو نہیں معلوم کہ وہ کتنے ہزار لاکھ کلومیٹر پر پہلا آسمان ہے، پھر دوسرا، تیسرا اور 7واں ہم کو معلوم ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ان سب کے لیے کوئی رحمت ہے اور مرسی ہے اور دیا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سچائی ہے۔ اچھا کیسے؟ کہ انسانوں کے علاوہ جو عالم ہے ان سب کے لیے رحمت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جہاں بھی جو دنیا ہوگی ہماری دنیا کے علاوہ، جہاں بھی کہیں لوگ ہوں گے جن کو لوگ ایلینز کہتے ہیں، ایلینز یعنی ہم سے الگ وجود رکھنے والی چیزیں، شخصیتیں، تو اگر ایلینز بھی ہوں گے تو ان کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا فرمان ہے، کیونکہ عالم بھی اس کے ہیں، رسول اللہ بھی اس کے ہیں، اور رحمت بھی انہی کی اس نے پہنچائی ہے سب تک۔ تو پہلا عالم عالم سماوات، دوسرا عالم عالم انسان، کہ دنیا، یہ ارتھ، انگلش میں ارتھ عربی سے آیا، ارض، عربی کا لفظ ارض اسی کو کہتے ہیں ارتھ، تو عربی سے آیا وہ لفظ ارتھ، تو ارتھ پر جو 6 بر اعظم ہے، کانٹیننٹ، اور وہاں جو انسان ہے جیسے میں نے کہا پہلے کہ 823 کروڑ انسان، 195 کنٹریز، ان سب کے لیے بھی قیامت تک اگر کوئی رحمت ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی گہرائی کے ساتھ رسول اللہ کی شان، رسول اللہ کے آن بان اور رسول اللہ کی رحمت کی گہرائی جاننا چاہیے، ماننا چاہیے، اور بتانے کی کوشش آہستہ آہستہ۔ چلیے آگے آئیے۔ اب اگر وہ 823 کروڑ انسان آج کے اور آگے قیامت تک جتنے آئیں گے اور 14.5 سال سے جتنے ہیں ان سب کے لیے رحمت ہے، تو ان تک دعوت دینے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ پھر دعوت پہنچنی چاہیے نا ان تک، وہ ذمہ داری مسلمانوں کی، کہ یہ 200 کروڑ مسلمان آج کے 195 کنٹریز کے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، دیا، مرسی 623 کروڑ تک جانا چاہیے، تو نان مسلم 623 کروڑ ہے، تو ان سب تک رحمت کی دعوت دینا 200 کروڑ کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ نہیں جانتے، نہیں مانتے اور نہیں عمل کرتے تو اللہ کے پاس جواب کیا دیں گے؟ اللہ کے پاس جواب کیا دیں گے کہ جانتے تھے کہ نہیں رحمت عالمین کو، مانتے تھے کہ نہیں، اور پہنچانے کی کوشش کی یا نہیں رحمت کی، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں ہم کو معلوم نہیں تھا۔ ایسے چلے گا؟ اللہ کے دربار میں ہرگز نہیں چلے گا۔ دنیا کی چیزیں جانتے ہو، مانتے ہو، جان لگاتے ہو اس کے لیے، جس میں عام زبان میں کہتا ہوں دستر بستر کے لیے، کھانے سونے کے لیے، تو اس سے بہت اونچا یہ کام ہے کہ ان کی پوری رحمت مانو، جانو اور پہنچاؤ۔ پوری رحمت جانو، مانو اور پہنچاؤ، یہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اس کے بغیر ان سے تعلق ہی کیا ہے؟ اس کے بغیر ان کی رحمت ملے گی کیسے؟ اس کے بغیر ان کی رحمت باقی کیسے جا سکے گی؟ وہ ایک دن کے تجلش، 12 دن کے کھانے پینے،
12 दिन के रंगीन कागज के टुकड़े, और वो मीठा, और कहीं और कुछ। तो ये तो बहुत हल्की चीजें हैं। रहमत आलमीन के लिए पूरी जिंदगी, जान, माल, वक्त, सलाहियतें, 4 चीजें, पूरी जान, पूरा माल, पूरा वक्त, पूरी सलाहियतें मौत तक लगना चाहिए, तब होगा रहमत आलमीन मोहम्मद मुस्तफा का हक। और हक अदा नहीं होगा, कोशिश अदा होगा, हक नहीं अदा होगा, कोशिश अलबत्ता अदा होगी। हाँ, मैंने मेरी कोशिश की है रसूलुल्लाह, और अब आपकी शिफात चाहता हूं, सिफारिश चाहता हूं, आप मेरी सिफारिश कीजिए, तब। तो क्या ऐसा 200 करोड़ लोगों में कितने समझते हैं, कितने मानते और कितने करते हैं कि हाँ, हर रॉबर्ट रीटा को 623 करोड़ में दावत देना है, हर रमेश रश्मि को ये रहमत की दावत देना है, और अफसोस रशीद रशीदा को भी बताना है, उनको भी नहीं मालूम। कितने लोग ये समझते हैं, ये मानते हैं, अभी कोशिश करते हैं। हम अपना अपना जायजा लेंगे, और अल्लाह के दरबार में तो हमारी पूरी क्लिप आ जाएगी वीडियो। यहां चाहे मैं आप कितना ही झुटलाएं, कितना ही अपने आप को थपकी देकर सुनाएंगे, नहीं हालात खराब थे, अल्लाह को क्या मालूम, रसूलुल्लाह क्या मालूम। अच्छा, अल्लाह को नहीं मालूम, रसूलुल्लाह नहीं जानते थे, आपको मालूम। ऐसा हो नहीं सकता है, झूठो। आप तो अच्छे लोग हैं, मैं झूठों की बात करूं, झूठो ऐसा नहीं हो सकता कि क्या बात किन हालात में पहुंचाना अल्लाह को नहीं मालूम, रसूलुल्लाह को खबर नहीं की गई थी, और आपको समझ रहे थे हालात बहुत खराब है, इसमें कलमे की बातें मत करो किसी के पास, कुरान मत पहुंचाओ किसी के पास, सीरत रहमत आलमीन मत पहुंचाओ। अरे ये झूठ लेकर अल्लाह के दरबार में जाएंगे, और ये मक्कारी और ये दोगलापन लेकर अल्लाह के दरबार में जाएंगे। तो सोचिए तो सही, रात की तारीखी नजर अकेले बैठकर सोचिए तो सही कि अल्लाह के पास ये बहाना टिक सकेगा और ये झूठ टिक सकेगा? हरगिज नहीं और हरगिज नहीं। तो अभी अच्छी तरह ये बात समझना और मानना पड़ेगा। रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को पूरी तरह जानना, मानना और पहुंचाना पड़ेगा। तो हम दूसरी दुनिया की बात कर रहे थे, इसके 7 आलमीन क्या आपका रहमत है। तो पहले समावा, दूसरे इंसान, तीसरे। अच्छा, एक पॉइंट और मैं और रहमत कहना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने इससे पहले कहा था कि मुसलमानों के पास लीडरशिप नहीं है, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। लोग ये झूठ कहते हैं कि मुसलमानों के पास लीडरशिप नहीं है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी लीडरशिप कहीं है ही नहीं, कहीं थी भी नहीं और कहीं आ भी नहीं सकती। और मुसलमान झूठ बोलते हैं कि लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप है, फॉलोअरशिप नहीं है। लीडर है, अजीम रहनुमा है, रहमत के रहनुमा है, मानने वाले नहीं है। जो नाम से मानते हैं मगर अमल से नहीं मानते। कितना बड़ा झूठ मुसलमान कहते हैं दुनिया में, लीडरशिप नहीं है। रहमत आलमीन को ठुकराकर, झुठलाकर क्या जवाब देंगे अल्लाह के पास? ये बात पॉइंट भी जहन में रखिए। तीसरी बात, आलमीन, आलम समावात, आलम इंसान के बाद एक है आलम जिन्नात, जो नजर नहीं आते। जिन छुपी हुई चीज को कहते हैं, वो बाजार नजर नहीं आते, लेकिन उनकी हरकतें, उनकी चालें, उनकी कई घरों को वीरान करने, कई खवातीन को सताने, मर्दों को सताने की बातें तो आम है। खुद बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, इंग्लैंड, वहां कई घर ऐसे कि जहां जिनों की हरकतों की वजह से घर गैर आबाद है, और ऐसे घरों को क्या कहते हैं? घोस्ट हाउस। अरे वो घोस्ट हाउस नहीं, जिनों का घर है, जिसकी वजह से तुमको रहने नहीं देते। तो जिनों की पूरी दुनिया है, चाहे वो नजर आए या नजर ना आए, या उनको नजर आए जिनको सताते हैं, लेकिन उनकी एक दुनिया है। एक इसमें बड़ी मिसाल आपको देता हूं। कुरान मजीद में तो एक सूरह जिन पूरी की पूरी है। सूरह हक़ाफ में जिनों का जिक्र है, और जगह जिनों का जिक्र है, और सूरह रहमान में तो 31 जगह है कि कभी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अय्यी किसे कहते हैं? क्या जिनों और इंसानों। अल्लाह ताला ने जिन बनाए भी हैं, रखे भी हैं, और वो भी मुसलमानों जैसे है, उनकी भी आजमाइश है, उनकी भी आजमाइश। तो मैं एक और बड़ी मिसाल देता हूं। काबे से 5 किलोमीटर पर एक मस्जिद है, उसका नाम क्या है? मस्जिद जिन।
اس کا نام ہے مسجد جن. میں نے وہاں 2 رکعت نماز بھی پڑھی. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حج نصیب کرے اور مسجد جن کی وہ حاضری بھی نصیب کرے. مسجد جن وہ نام اس لیے پڑا، رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جنوں کی پوری جماعت گزر رہی تھی، تو وہ رحمت عالمین کی قرآن کی آواز کو دیکھ کر روک گئے. انہوں نے پورا قرآن سنا. اس کے بعد وہ آ کر ملے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں. جب رحمت عالمین بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آخری رسول ہوں، تو کہا اے رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور سارے جنوں میں جا کر ہم دعوت دیں گے. اب تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، ان کے بھی نبی ہیں. مسجد جن اور قرآن کی کئی آیتیں اس کی واضح دلیل ہے. ٹھیک. چوتھا عالم، عالم بحر، سمندروں کا عالم، ورلڈ آف اوشنز، سمندرن سے وشو. تو اس کے لیے آپ رحمت ہے. یعنی سمندر تو بڑی چیز ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع کیا نہیں جائے گا. پانی کے قطرے کی بھی حفاظت ہوگی، پانی کے ذخیرے کی حفاظت ہوگی، پانی کو گندا نہیں کیا جائے گا، پانی کی صحیح تقسیم ہونا چاہیے. ارے یہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی ہدایتیں ہیں 1500 سال سے، 1500 سال سے. تو آپ سمندروں کے لیے رحمت ہے، سمندروں کے لیے، پانی کے لیے رحمت، پانی کے تحفظ کے لیے رحمت، انوائرمنٹ پانی کے ذریعے اس کے لیے رحمت. پھر اگلی دنیا میں رحمت عالمین. 5واں جو وشو ہے نباتات کا، ورلڈ آف ویجیٹیشن، ونسپتی وشو، نباتات کی دنیا، جھاڑ کا، جھاڑیاں، پتے وغیرہ، ان سب کے لیے اگر کوئی رحمت ہے قیامت تک تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ درخت کے لیے، پودوں کے لیے، پتوں کے لیے، ان کے بڑھنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے جو ہدایتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک کے لیے، اگر ان پر عمل کیا جائے تو دنیا میں ایک بھی درخت کم نہیں ہوگا. اور اسے ایک ہی حدیث سنیے. رحمت عالمین نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ایک درخت اگر کاٹو اپنی ضرورت کے لحاظ سے، اگر کاٹو تو دوسرا فوراً لگا دو. کیا مطلب؟ کہ دنیا میں 1500 سال سے کوئی درخت کم ہی نہیں ہوا ہوتا. کب؟ جب رحمت عالمین کی رحمت کی بات ویجیٹیشن ورلڈ، ونسپتی وشو، نباتات کی دنیا کے لیے مانی جاتی، مانا نہیں گیا. فصلوں کی بات الگ ہے، فصلیں 4 مہینے 6 مہینے آتی ہے، کٹتی ہیں، پھر لگائے. لیکن درخت جن کی وجہ سے جنگلات ہے، فارسٹ ہے، جن کی وجہ سے انوائرمنٹ، واتاورن، ماحولیات، ان کو بہت نقصان پہنچتا ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے، رحمت کے لیے رحمت عالمین نے 1500 سال کے لیے اصول دیا. لیکن ہم نے بتایا نہیں رابرٹ ریٹا کو، ہم نے بتایا نہیں رمیش روشنی کو، اور رشید رشیدہ کو بھی نہیں معلوم. کہ آپ اس عالم کے لیے بھی آپ رحمت ہے. تو ہم نے بتایا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، اور عمل تو بالکل نہیں کیا، عمل تو بالکل نہیں کیا. تو ہم نے آپ عالم، اس نباتات کے عالم کے لیے آپ رحمت ہے. 5واں، چھٹا عالم ہے حیوانات، اینیمل کنگڈم. اینیمل کا جو وشو ہے پورا، پرانیوں کا وشو، جانوروں کا، چرند پرند کا عالم، اس کے لیے بھی آپ رحمت ہے. کیسے؟ کہ جانوروں کے لیے، چرند پرند کے لیے آپ نے جو ہدایتیں دی ہے رحمت کی، اگر اس پر عمل کیا جائے تو جانور محفوظ رہیں گے، جانوروں کی حفاظت اچھی ہوگی، صحیح طرح سے استعمال کیے جائیں گے، بلا وجہ کے شکار، بلا وجہ کی لڑائی ایسے ختم کیا جانا نہیں ہوگا. ہاں ایک پوائنٹ یہاں آتا ہے، ناسمجھ یہ کہتے ہیں کہ ارے پھر کاٹتے کیا ہو؟ کاٹتے اس لیے ہیں کیونکہ کاٹنے کا حکم ہے نرماتا، کریٹر، خالق کی طرف سے، کھانے کے لیے. کیونکہ فوڈ سائیکل، ان چکر، فوڈ سائیکل جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ کون کون سے جانور کھائے گا، کون سے جانوروں کو کون سے جانور کھائیں گے اور کون سے جانور انسان کھائیں گے، یہ پورا فوڈ سائیکل اللہ نے بنایا ہے. اور اسی لیے صرف مسلمان نہیں، دنیا میں 195 کنٹریز میں 823 کروڑ میں 85% لوگ نان ویج والے ہیں، 85%.
اور بھارت میں بھی 85% لوگ نان ویج والے ہیں، گھاس پتی پالک والے 15% ہے پوری دنیا اور یہاں پر، کیونکہ ہوتی کم ہے سب۔ اگر وہ کھانا شروع کریں گے تو میتھی کی بھاجی دکھنے کو بھی نہیں ملے گی، لیکن وہ جو اللہ نے انتظام کیا انڈے سے لے کر اونٹ تک، انڈے سے لے کر اونٹ تک، اس لیے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ اور ایک سائنٹفک بات، دانتوں کی بناوٹ دیکھیے، دونوں طرح کی ہے، کہ جس سے چارہ پتا بھی کھایا جا سکتا، گوشت بھی کھایا جا سکتا، تو باضابطہ انتظام بھی اللہ تعالیٰ کا انسان کے لیے بھی اور کائنات میں بھی، کہ تم نے کیا کھانا چاہیے۔ وہ جو بات اعتراض کے لوگ کہتے ہیں کاٹتے کیوں، تو اس میں بھی رحمت ہے۔ ٹھیک، چلیے آگے آخری وشو، آخری عالم، آخری جو ورلڈ ہے وہ ہے بیرن لینڈز، اجاڑ، ویران، ریگستان، پہاڑ اور وہ جگہ کہ جہاں کوئی رہتا نہیں ہے، اس کہتے ہیں بیرن لینڈز۔ اس کے لیے اچھا لفظ ہے جمادات، عالم جمادات۔ تو عالم جمادات کا بھی ایک دنیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کوئی رہتا نہیں ہے، مگر وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے ملک جیسے 5 بڑے جن کی ویٹو پاور ہے، وہ 7 بڑے 7 پاورفل یا 20 پاورفل، وہ کیا کرتے ہیں کہ بیرن لینڈز میں، ریت میں، پہاڑوں میں ایٹامک ایکسپریمنٹ، نیوکلیئر ایکسپریمنٹ، ہائیڈروجن کے ایکسپریمنٹ کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ریت اور وہاں پہاڑ، ان پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ آتے ہیں پلٹ کر ہماری دنیا کی طرف، پانی کی طرف، نباتات کی طرف، انسانوں کی طرف، اور اس کی وجہ سے سارے افیکٹس آتے ہیں۔ کہ آج آپ دیکھیں، ایسے 2 مثالیں دوں گا کہ بہت ساری جگہ جہاں برف باری ہوتی ہے تو وہاں جناب ریگستان بن رہے ہیں، اور جہاں ریگستان تھے وہاں بارشیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عالم میں، کائنات میں جب آپ نے بگاڑ پیدا کیا ایسے فضول ایکسپریمنٹ سے، جس سے آپ دادا گیری کرنا چاہتے ہیں چھوٹے ملکوں پر دوسروں، تو دادا گیری کی وجہ سے آپ نے انوائرمنٹ خراب کیا، واتاورن خراب کیا، ماحول خراب کیا، اور اسی میں 2 ایفیکٹ کہتے ہیں جغرافی میں، 2 ایفیکٹ، ایل نینو ایفیکٹ اور لا نینا ایفیکٹ، کہ جس کی وجہ سے سمندر جناب سوکھ رہے ہیں، یا پانی کم ہو رہا ہے، یا برف پگھل رہی ہے اور ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ اور اس وقت دیکھیں پوری دنیا میں، صرف بھارت میں پوری دنیا میں کہ وہ لا نینا ایفیکٹ آ رہی ہے۔ 2-3 رپورٹ آئی انٹرنیشنل سائنٹسٹ کی کہ لا نینا ایفیکٹ بہت زیادہ آ رہی ہے، اور پاکستان کے پنجاب سے لے کر بھارت کا پنجاب، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش اور نیچے تک سیلاب سیلاب سیلاب، زمین دھسلنے کے واقعات۔ موت کیوں ہو رہی ہے؟ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی ہدایتوں کو نہیں مانا گیا، اس کے خلاف کام کیا گیا اور غداری اور بغاوت کی گئی، اس لیے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، سارے مسائل۔ تو اگر یہ رحمت کی باتیں ہم کو بتانا ہوگی، پہلے تو خود معلوم کرنا ہوگی، ماننا ہوگی اور پھر بتانا ہوگی، اور تینوں کام ہم ٹھیک سے نہیں کر رہے۔ تو اس انداز میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ ہم نے بینر پر لکھ دیا، ہم نے واٹس ایپ پر لکھ دیا، سمجھتے نہیں ہیں۔ ارے سمجھیے گہرائی کے ساتھ، 7 عالم، 7 ورلڈ، 7 وشو، اور اس کے لیے آپ کیسے رحمت ہے، اور اس رحمت کو کیسے عام کرنا پڑے گا، تاکہ رحمت اگر نہیں پھیلائی جائے گی تو کیا پھیلے گی؟ زحمت، پریشانیاں، پرابلم، سمسیایں۔ تو زحمتیں پھیل رہی ہیں، زحمتیں ہماری زندگی میں بھی ہے، زحمتیں ان کی زندگی میں ہے، زحمت پہاڑوں پر ہے، زحمت پانی میں ہے، اور زحمت نباتات میں، ہر جگہ زحمت، پریشانی، پرابلمز، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو نہیں جانا گیا، نہیں مانا گیا، اور نہیں بتا کر عمل نہیں کیا گیا۔ اس انداز میں رسولوں کو مانتے ہیں؟ ذرا بتائیے کس نے کتنا ایسا غور کیا کبھی؟ لکھتے تو ہے رحمت للعالمین راہ، لیکن سمجھتے ہیں کچھ، اور سمجھ کر بتاتے ہیں۔ اور پھر ایک بات میں آپ سے بہت اہم کہتا ہوں، انسانوں کی دنیا کے لیے رحمت للعالمین نے، چلیے آپ اور پوری دنیا کے لوگوں پر غور کیجیے، 195 کنٹریز، 823 کروڑ، اور اس میں جو 200 کروڑ اسلام قبول کیے۔ آپ دیکھیے 1450-60 سال پہلے، 1460 سال پہلے آپ کی پیدائش کو 1500 سال ہو گئے، اور آپ جب نبی بنائے گئے تھے اس کو 1460 سال ہوئے، اور چل رہا ہے 1447 ہجری سے۔ تو آپ دیکھیے 1460 سال پہلے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی رحمت کا بیان یعنی کلمہ، قرآن، حدیث، سیرت دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ بھارت میں کہاں سے آیا؟ مکہ کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ 4,500 کلومیٹر۔ مکے مدینے کا ڈسٹینس کتنا ہے؟ 4,500 کلومیٹر۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رحمت کا انتظام کیا کہ 4,500 کلومیٹر سے ہم کو کلمہ، قرآن، سیرت، حدیث پہنچائی ہماری زبانوں میں۔ ہماری زبان نوٹ پر جو ہماری زبان ہے 15، تو 15 زبانوں میں ہم کو جناب پہنچایا۔ ہم کیا کر رہے ہیں ذرا اپنا جائزہ لیجیے۔ انہوں نے پہنچایا اسلام کی رحمت 4,500 کلومیٹر، اور ہم 4.5 میٹر پہ بتانے تیار نہیں ہیں۔ ذرا جائزہ لیجیے اپنے۔ وہ بازو ہے رابرٹ ریٹر، وہ بازو ہے رمیش رشمی اور رشید علی۔ تو ہم وہ رحمت بتانے تیار نہیں ہیں جو ہم کو 4,500 کلومیٹر سے بتائی گئی۔ ارے فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، عربی فرض ہے، عربی فرض ہے، عربی فرض ہے، اور عربی سیکھ کر قرآن سیکھنا، عربی سیکھ کر حدیث سیکھنا، عربی سیکھ کر پورا اسلام سیکھنا، زندگی میں لانا، بیوی بچوں میں لانا، اور رابرٹ ریٹا اور رمیش رشمی کو پہنچانا۔ اور اگر اس کا کوئی انکار کرے گا تو مطلب وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رب العالمین نہیں ہے اور اے رسول اللہ آپ رحمت العالمین نہیں ہے۔ اچھا، اور تم بچو گے، دنیا میں کامیاب ہوگے اس سے، اور تم برزخ میں قبر میں کامیاب ہوگے اس سے، اور تم آخرت میں اس سے کامیاب ہو سکو گے اتنا بڑا انکار کر کے۔ ہاں، جو کام نہیں کرتا وہ انکار کرتا ہے۔ ارے ماننا ہے تو کام کرنا پڑے گا نا۔ لوگ کہیں گے نہیں ہم تو بہت مانتے ہیں۔ اچھا، مانتے ہیں مگر کام نہیں کرتے، اللہ کے دربار میں چلتا ہے کیا کہ مانتے ہیں ہم مگر کام نہیں کریں گے؟ تو ایسا ایمان چلتا ہے کہیں؟ ہر جگہ نہیں چلے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، پوری دنیا کے 823 کروڑ لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، رحمت عالمین کے الفاظ ہے، بیقی مشکات کی جلد 1 میں ہے، اور جو 2 صحابہ نے اس کو منتقل کیا وہ حضرت انس، حضرت عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ الخلق یعل اللہ، خلق پوری نرمتی، خلق پورا کریشن، خلق پوری مخلوق ہے، انسان اور انسان کے علاوہ جو بھی ہے مخلوق، کریشن، نرمتی۔ حدیث ہے کہ الخلق یعل اللہ، یعل فیملی، خاندان، پریوار، کٹنب۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رسول اللہ کی حدیث میں کہ جتنی مخلوق ہے سب اللہ کا خاندان ہے۔ کیا بات ہے، اس کی گہرائی پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رحمت عالم کے ذریعے کہ جتنی مخلوقات ہے، کریشن ہے، نرمتی ہے، سب اللہ کے خاندان کے لوگ ہیں، یعل اللہ۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تو احب الخلق الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک یہ خلق، کریشن، نرمتی، تخلیق میں سے محبوب کون ہے؟ اللہ کو محبوب، اللہ اکبر، اللہ کو محبوب کون ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احسن الی عیالہ، کہ جو اس کے خاندان والوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اللہ کے خاندان والوں کے ساتھ اچھا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کیا ہم اللہ کی محبت نہیں چاہتے؟ تو کیا اللہ کا غضب چاہتے ہیں؟ اللہ کی مار اور سزا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میری محبت چاہتے ہو اور میرے نزدیک محبوب ہونا چاہتے ہو تو خلق کے پاس اچھا سلوک کرو۔ سب سے اچھا سلوک کیا ہے؟ کلمہ پہنچاؤ، قرآن پہنچاؤ، حدیث پہنچاؤ، ان کو رحمت دو، اور یہ زحمتیں جو آ رہی ہے، پرابلم، سمسیا، وہ دور کرو۔ دیکھیے ہم نے رحمت نہیں پہنچائی اس لیے زحمتیں ہم کو مل رہی ہے، بھارت میں اور بھارت کے باہر بھی۔ کیا غزہ اور کیا مسلم ممالک اور کیا نان مسلم ممالک، کیا 195 کنٹریز اور کیا 823 کروڑ زحمتوں میں جی رہے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کی رحمتیں نہیں لے رہے ہیں، اور ذمہ دار ہم ہیں 200 کروڑ کہ 200 کروڑ 623 کروڑ کو نہیں پہنچا رہے ہیں، اس لیے زحمتیں میں خود بھی پڑھ رہے ہیں اور زحمتیں 623 کروڑ کو مل رہی ہے۔ اب دیکھیں اس کو بدلنا پڑے گا، موت سے پہلے بدلنا پڑے گا، اور اگر ہم نے نہیں بدلا تو ہم اور مسائل کا شکار ہوں گے۔ میں آپ کو 2 اشارے دیتا ہوں، دیکھیے مہم چل رہی ہے، جگہ جگہ مہم چل رہی ہے، دشمنی، نفرت، کن سے؟ ایمان والوں سے، کلمے والوں سے، رحمت عالمین کو ماننے والوں سے، اس لیے کہ انہوں نے رحمت پہنچائی نہیں۔ اور یہاں 2 باتیں میں بار بار یاد دلا رہا ہوں۔ دیکھیے اس وقت جو سب سے بڑا یہاں مسئلہ ہے وہ ہے اپنے پیپر دکھاؤ،
پہلا مسئلہ کہ 87 کے پہلے برتھ سرٹیفکیٹ دکھاؤ جو 87 سے پہلے والے ہیں، 87 سے 5 والے ان کے بچوں کا اور ان کے ماں باپ میں سے کسی ایک کا برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے 1970 سے 5، اور 5 کے بعد والوں کو تو اپنے ماں باپ اور وہ تینوں کا برتھ سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا. یہ 3 ٹپے بنائے انہوں نے NRC میں، اور وہ جگہ جگہ لے رہے ہیں. بہار کے الیکشن میں یہ ہو رہا ہے، وہ جو نام کاٹ رہے ہیں نا آسانی سے جو لے کے ہیلا، وہ 3 طرح کا جو یہاں بھی آ رہا ہے کہ 87 سے پہلے جو پیپر ہونا چاہیے برتھ سرٹیفکیٹ، 87 سے 5 کے ماں باپ میں سے کسی ایک کا بچے کے ساتھ ہونا چاہیے، اور 2005 کے بعد کے ماں باپ کے ساتھ بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. تو سب سے زیادہ پریشانی ہونے والی پیپر نمبر 1. اور دوسرا پراپرٹی کے پیپر بتاؤ. دیکھیں یاد کیجیے یہ مسائل سب سامنے آ چکے، ہمارے شہر میں تو بہت بری طرح سے آ چکے کہ اپنے پیپر بتاؤ اور پراپرٹی کے پیپر بتاؤ. کیوں؟ رحمت عام نہیں کی گئی تو زحمتیں آ رہی ہے. اچھا پراپرٹی اگر ہے بھی تو رجسٹری کی ہے یا 100 روپے کے بانڈ پر ہے کہ نوٹری پر ہے؟ تو پراپرٹی کا رجسٹریشن صرف رجسٹریشن نہیں ہے، پرمیشن بھی ٹھیک ہے پرمیشن. اچھا صرف پرمیشن نہیں، کمپلیشن ہے کہ اس کا 3 چیزیں دیکھی جائے گی کہ پراپرٹی رجسٹری کی ہے کیا، اور پرمیشن ہے کیا، اور کمپلیشن کیا ہے. کہاں ہے لوگ؟ 10% بھی نہیں لا سکیں گے آپ. 100 میں آپ 10% کے بھی پراپرٹی کے پیپر، پرمیشن کا پیپر اور کمپلیشن کا پیپر نہیں لا سکیں. کیوں؟ غفلت غفلت غفلت. وہ غفلت دور کرنا پڑے گی، ورنہ لوگ پوری طرح سے نفرت اور نفرتوں کے ساتھ جو مشکلات پیدا کرنا زحمت اس پر آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کارپوریشن الیکشن کے بعد زیادہ تیزی پکڑ لے، کارپوریشن الیکشن کے بعد زیادہ تیزی پکڑ لے. جگہ جگہ آ رہا ہے تو بچائے گا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے گا اگر اس پر اس کی رحمت دی جائے. کس سے؟ قرآن سے اور سیرت سے، عربی سے اور گہرائی سے اور عمل سے. ٹھیک ہے میں یہاں رکتا ہوں 1 منٹ. آپ دیکھیے ہماری جو مسجد ہے مسجد جمیل دیکھ، اور ہمارا جو یہاں کا عملہ ہے وہ بھارت میں ایسی مسجد میں نے آج تک نہیں دیکھی. میں جتنے دورے کرتا رہا بھارت میں کہ جہاں اتنے سارے کام ہوتے ہیں کہ روزانہ 2000 سے زیادہ لوگوں کو کھانا پہنچایا جاتا ہے، 22 سے زیادہ ہاسپٹلس میں کھانا پہنچایا جاتا ہے 2 بار. یہاں پر 2 بار انتظام ہے، 12 سے 1 اور شام میں مغرب کے بعد. پھر یہاں اگلا کام رہنے والوں کا انتظام ہے کہ جو اپنے مریضوں کے ساتھ آتے ہیں، غریب ہے، رہنے کا ان کے لیے رہنے کا انتظام، جینٹس لیڈیز کا رہنے کا انتظام. پھر بازو میں قیامات کے سلسلے میں ہزاروں بایو ڈیٹا موجود ہے کہ جس کو بھی لڑکی کے سلسلے میں، لڑکے کے سلسلے میں اپنے نسبت کو بڑھانا ہے تو وہ یہاں آ کر لے سکتے. پھر یہاں رہنمائی کہ وانٹیڈ سچویشنز یعنی نوکریوں کے سلسلے میں کیا آئے جا رہے ہیں تو یہاں وہ جناب وہ پیپرز کے ذریعے بتایا جاتا ہے. پھر یہاں وہ غریب لوگ ہیں جن کے پاس برتن نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، کرسیاں نہیں ہیں، تو یہاں کرسیاں وہ تجہیز تقسیم کے مطلب وہ موجود ہے کہ صرف لے جاؤ ٹرانسپورٹیشن کرو اور لا کر دے دو. یہ سب انتظام، پانی کا انتظام کہ جو بھی صاف پانی یہاں سے لے جانا چاہتا ہے وہ صاف پانی لے جائے. کہ اللہ تعالیٰ ان کا آگے کا پروجیکٹ پورا کرے کہ سستی دواؤں کے سلسلے میں جو لوگ کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ایک بڑا کام یہاں سے ہو جائے. آپ دیکھیں کس مسجد میں بھارت میں آپ نے اتنے کام دیکھے؟ میں نے نہیں دیکھے، آپ کو معلوم ہوگا ذرا مجھے بعد میں بتانا. تو اتنے سارے کاموں میں میرا حصہ، آپ کا حصہ اور اہل دل کا حصہ لگنا چاہیے، اور یہ آخرت میں بہت کام آئے گا. یہاں چھوٹا لگے گا اور آخرت میں جو کرنسی چلتی ہے نا تو یہ ان کی ہی کرنسی چلتی ہے کہ آپ نے اللہ کے راہ میں کتنے لگائے. آپ نے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پلاٹ چھوڑے کتنے تھے، یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ زمین کتنی چھوڑی تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کاریں کتنی تھی، 2 ویلر کتنے تھے، پوچھا یہ جائے گا بھیجا کتنا تھا، آگے کتنا بھیجا تھا. اب یہ ہم کو چیزیں کرنا ہے تو یہاں بھی آپ ان کو جو ہے تو یہاں بھی دیجیے، یا پھر بعد میں رائٹ سائڈ میں ان کا جو آفس ہے جہاں میں ابھی رسید بنا کر آیا آپ اپنی اپنی رسید بنا لیجیے. بلکہ اور مسجدوں والوں کے لیے میں بولتا ہوں، جیسے میں اگلے ہفتے مدھیہ پردیش جا رہا ہوں تو میں جہاں جہاں جاتا ہوں وہاں جا کر کہتا ہوں کہ دیکھو مسجد جمیل بیگ جیسا ہر مسجد کو بننا چاہیے انسانیت کی رحمت کے لیے. اور کس کے لیے؟ رحمت للعالمین کی اطاعت میں نا، رحمت للعالمین کی اطاعت میں سب کو ایسے رحمت کے انتظام کرنا چاہیے. اور پھر ایک بات جو آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے بہت مختصر میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم ہدایت بتائی. یہ حدیث ہے بخاری میں، اس کے راوی ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کام کرنے والے
اور اللہ کی راہ میں کام کو توڑنے والے، ان کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک جہاز ہے، یعنی عالم کا جہاز، ورلڈ شپ ہے، ورلڈ کی ایک پوری شپ ہے، تو اس میں کیا ہے، خدا ڈالے، ڈراز ڈالے گئے، تو اس میں 2 منزلیں، اس جہاز میں 2 منزلیں ہیں، 2 اسٹوری ہے، تو اوپر کی اسٹوری پہ ایمان والے آ گئے، نیچے کی اسٹوری پہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو اس طرح پیش کیا رسول اللہ نے کہ اوپر پانی کا انتظام ہے، پینے کا پانی اوپر ہے، اور نیچے پانی کا انتظام نہیں ہے پینے کا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو نیچے منزلے والے ہیں ان کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، نچلے اسٹوری والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، تو اوپر والے بجائے ان کو پانی دینے کے، سہولت دینے کے، مدد کرنے کے، کیا بار بار آتے ہو ڈسٹرب کر دینے، اس انداز میں ان سے بہیو کر رہے، ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جو بار بار ادھر آتے ہیں نیچے سے ہم کو اذیت ہوتی ہے۔ اچھا، تو نیچے والوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، پانی تو بہت ہے نیچے، ارے پانی تو ہمارے نیچے ہے، نہ صرف ایک تختہ اکھاڑنا پڑے گا۔ نیچے والوں نے کیا کہا کہ پانی بہت ہے نیچے، صرف ایک تختہ اکھاڑنا پڑے گا۔ اب جناب وہ تختہ اکھاڑنے جا رہے ہیں، رحمت عالمین نے کہا کہ سنو، اگر تم ان کو روکو گے وہ تختہ اکھاڑنے سے کہ جس سے نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے، جیسے ایک شعر ہے نا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو مشرک کافر باغی خود تو ڈوب رہے ہیں، آپ کو بھی لے کر ڈوبیں گے، کب؟ جب تک آپ ان کا ہاتھ نہیں روکیں گے، ہاتھ نہیں پکڑیں گے اور بتائیں گے نہیں رحمت کی باتیں۔ تو یہ بات رحمت عالم نے فرمایا کہ سنو، اگر تم انہیں روکو گے تو خود کو بھی بچاؤ گے، اگر تم انہیں روکے گے تو خود کو بھی بچاؤ، ورنہ وہ بھی مریں گے اور تم بھی مرو گے، وہ بھی برباد ہو گے اور تم بھی برباد ہو گے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو ایک جہاز کی مثال دے کر سمجھایا کہ صرف اوپر کی جو ہے مزرہ نیچے کے مزرے کا سوال ہے کہ آپ قسمت سے، ڈرا سے مسلمانوں میں آ گئے، اپنی کوئی طرف جدوجہد نہیں، ماں باپ کے حوالے سے، لیکن جن کو ایمان نہیں ملا تو ان تک وہ رحمت کا پانی وہ پہنچاؤ، آب حیات وہ پانی پہنچاؤ ان تک، ورنہ وہ خود بھی ڈوبیں گے اور تم کو بھی ڈوبیں گے، اور دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، کامل رحمت، جامع رحمت، عربی سیکھ کر قرآن سے حدیث سے سمجھنے کی توفیق دے، پڑھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی، عمل کرنے اور پہنچانے کی توفیق دے، دنیا آخرت میں کامیاب کر، غزہ والوں پر اللہ آسانیاں پیدا کرنا، وہ باغی شیطان یہود، باغی ڈمب اور ان کی مدد کرنے والے سب کو برباد کر، سب کو برباد کر اللہ تعالیٰ، اور ان کو وہ کامیابی نصیب فرما جو تم نے حدیث سے فرمائی کہ کامیابی ملنے والی ہے، اور ہم کو بھی، ہم جہاں بھی ہے مصیبتوں سے، مسائل سے، پرابلم سے بچا، اور ہم کو بھی موت تک وہ کام کرنے کی توفیق دے، رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ۔